پیارے دوستو، آج ایک نئی ویڈیو کا آغاز کریں گے جس میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں چاند اور سورج کو جہنم میں کیوں ڈال دیا جائے گا۔ دوستو، جیسے چاند ہر رات کو روشنی فراہم کرتا ہے اور سورج ہر دن اپنی دھوپ اور گرمی دیتا ہے، اس کے باوجود یہ دونوں جہنم میں کیوں ڈال دیے جائیں گے؟ بلکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چاند اور سورج کو بغیر حساب و کتاب کے جہنم میں ڈال دے گا۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بھلا چاند اور سورج نے ایسا کیا کیا ہوگا؟ تو حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا فرمایا؟ اسی چاند اور سورج کے حوالے سے یہ مکمل قصہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ قیامت کا قرآنی نقشہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو چلیے خواتین و حضرات، اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو چلیے آپ کو سورج کے حوالے سے یہ بتاتے ہیں۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا کیا، تب سے سورج کا یہ نظام قائم ہے۔ سورج اتنا مشہور اور اہم ہے کہ دنیا کا نظام اسی سیارے کی طرف منسوب ہے۔ بہرحال خواتین و حضرات، قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تو اس کی روشنی ختم کر دی جائے گی۔ جس طرح چادر لپیٹ دی جاتی ہے، سورج ایک ٹکیا کی مانند رہ جائے گا، اور بعد میں وہ ٹکیا بھی باقی نہیں رہے گی۔ یہ تو سورج کا حال ہوگا، اور زمین سورج کے مقابلے بہت چھوٹی سی ہے۔ اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ زمین کا کیا حال ہوگا۔ دوستو، قرآن کریم میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ جب قیامت آئے گی تو سورج اور چاند بے نور کر دیے جائیں گے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ چاند اور سورج کو توڑ پھوڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ اپنی آنکھ سے قیامت کا مشاہدہ کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ اذا الشمس کورت یعنی سورہ تقویر کو پڑھ لے۔ قیامت کے دن ایک منادی آواز لگائے گا جسے سب مخلوقات سنیں گی۔ وہ کہے گا، ہر قوم جو خدا کو چھوڑ کر جن معبودوں کی عبادت کرتی تھی، وہ سب ان کے ساتھ ہو جائیں۔ چنانچہ ہر شخص کے سامنے اس کے اسی معبود کی صورت بنا دی جائے گی جس کی وہ عبادت کیا کرتا تھا۔ ایک فرشتے کی شکل حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام جیسی اور ایک فرشتے کی شکل حضرت عزیر علیہ السلام جیسی بنا دی جائے گی۔ چنانچہ عیسائی اور یہودی ان دونوں کے پیچھے چل پڑیں گے۔ پھر یہ معبود انہیں جہنم کی طرف لے چلیں گے۔ پھر جب کوئی نہیں بچے گا، صرف مومن رہ جائیں گے۔ البتہ مومنین میں کچھ منافق بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے سامنے جس حالت میں چاہے گا ظہور کرے گا اور فرمائے گا، اے لوگو، سب لوگ چلے گئے اور اب تم بھی اپنے خدا کے ساتھ جس کی تم عبادت کرتے تھے اس کے ساتھ چلے جاؤ۔ وہ عرض کریں گے کہ اے خدا، تیری قسم، اللہ کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں، ہم غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی مبارک سے پردہ ہٹا کر مومنین پر اپنی عظمت کی تجلی ڈالے گا، جس کو وہ پہچان لیں گے کہ وہی ان کا حقیقی رب ہے۔ مومنین یہ دیکھ کر سجدہ ریز ہو جائیں گے، جبکہ منافقین گدی کے بل جا گریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں کو بیل کے سینگ کی طرح سخت کر دے گا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ مومنین کو حکم دے گا تو وہ اپنے سر اٹھائیں گے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ بوڑھے ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ عما یتساءلون اور سورہ اذا الشمس کورت نے بوڑھا کر دیا ہے۔ حضرت ابو مریم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اذا الشمس کورت کا مطلب یہ بیان فرمایا کہ سورج کو بے نور کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، اور اذا النجوم انکدرت کا مطلب یہ بیان کیا کہ ستاروں کو توڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔
اور ہر اس معبود کو جس کی خدا کے سوا پرستش کی گئی تو اس کو دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے حضرت ابن عباس اذا الشمس کورت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سورج چاند ستاروں کو قیامت کے دن سمندر میں پھینک کر ان کی روشنی کو ختم کر دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ مغرب کی طرف سے ہوائیں چلائے گا جو سمندر کو بھڑکا کر آگ میں بدل دے گی۔ اور بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ جب سورج کو سمندر میں پھینکا جائے گا تو اس سے سمندر کھول اٹھے گا، پھر آگ میں بدل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سورج چاند بے نور کر دیے جائیں گے۔ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے 6 نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ لوگ بازار میں چل رہے ہوں گے کہ سورج کی روشنی بجھ جائے گی، اور ابھی یہ لوگ اسی حالت میں ہوں گے کہ پہاڑ زمین پر گر پڑیں گے اور زمین لرزنے لگے گی، جس سے جنات گھبرا کر انسانوں کی طرف اور انسان گھبرا کر جناتوں کی طرف بھاگیں گے، اور جانور پرندے درندے آپس میں خلط ملط ہو جائیں گے۔ ارشاد خداوندی ہے، جب جنگل کے جانوروں میں رول پڑ جائے، یعنی ایک دوسرے سے مل جائیں گے، اور 6 ماہ کی گابن اونٹنیاں یوں ہی چھوڑ دی جائیں گی، اور جب دریا جھونکے جائیں گے، اور اس وقت جنات انسانوں سے کہیں گے ہم تمہیں کہتے ہیں کہ سمندر کی طرف چلو، جب وہاں پہنچیں گے تو آگ ہی آگ نظر آئے گی جس میں سے شعلے اٹھ رہے ہوں گے۔ لوگ اسی حال میں ہوں گے کہ اچانک زمین پھٹ کر 7ویں زمین سے جا لگے گی، اور آسمان پھٹ کر 7ویں آسمان سے جا ملے گا۔ تب ان پر ایک ایسی ہوا چلے گی جو انہیں موت کی آغوش میں سلا دے گی۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ آسمان کی حالت تبدیل ہوتی رہے گی، کبھی تو وہ المحل کی طرح ہوگا، کبھی وہ ورتدت کدیہان کی طرح، اور کبھی ہاویہ کی طرح۔ آسمان پھٹتا رہے گا اور اس کے احوال تبدیل ہوتے رہیں گے۔ حضرت محمد بن قعب کی روایت سے امام قرطبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں کو اندھیرے میں اٹھایا جائے گا، اور آسمان کو لپیٹا جا چکا ہوگا، ستارے جھٹ چکے ہوں گے، سورج اور چاند ختم ہو جائیں گے۔ ایک منادی آواز دینے والا آواز دے گا تو لوگ اس منادی دینے والے کے پیچھے دوڑیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ ہے، اس دن پکارنے والے کے پیچھے دوڑیں گے، وہ ٹیڑھی نہیں جس کی بات ہے۔ سورہ طٰہٰ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں جنت میں داخل ہوں گا، اپنے رب عز و جل شانہ کو دیکھوں گا تو اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی تعریف اور بزرگی بیان کرنے کی ایسی اجازت دے گا جو اپنی مخلوقات میں سے کسی کو نہیں دی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یا محمد اپنا سر اٹھائیں، شفاعت کریں، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، آپ سوال کریں، آپ کو عطا کیا جائے گا۔ اور جب میں سر اٹھاؤں گا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ میں عرض کروں گا، یا اللہ، آپ نے مجھ سے شفاعت کا وعدہ فرمایا تھا، بس تو جنتیوں کے حق میں میری شفاعت قبول فرما لے تاکہ وہ جنت میں داخل ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے ان کے حق میں آپ کی شفاعت قبول کی اور ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، تم دنیا میں اپنی بیویوں اور گھروں سے اس سے زیادہ نہیں پہچانتے جس طرح جنت والے اپنی بیویوں اور گھروں کو پہچانتے ہیں۔ اور ہر جنتی آدمی 72 حوروں سے ہم بستری کرے گا جنہیں اللہ تعالیٰ ہر جنتی کے لیے پیدا کرے گا، اور اولاد آدم میں سے 2 عورتوں سے بھی ہم بستری کرے گا جنہیں عبادت خداوندی کی وجہ سے جنت کی عورتوں پر فضیلت حاصل ہوگی، اور ان میں سے پہلی سے یاقوت کے کمرے میں سونے کے تخت پر ہم بستری کرے گا جو موتیوں سے گھرا ہوگا۔ اس عورت نے ریشم کے 70 جوڑے پہنے ہوں گے۔ اگر جنتی اپنا ہاتھ اس کے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ کر اپنے ہاتھ کی طرف دیکھے گا تو اسے اپنا ہاتھ اس کے سینے میں سے اس کے کپڑوں اور جلد اور گوشت کے پیچھے سے بھی دکھائی دے گا۔ نیز جنتی اس کی پنڈلی کے گدے کو بھی دیکھ سکے گا، جس طرح تم میں سے کوئی یاقوت کی نلکی میں دھاگے کو دیکھ سکتا ہے۔
اس کی بیوی کا جگر اس کے لیے آئینہ ہوگا اور اس کا جگر اس کی بیوی کے لیے آئینہ ہوگا۔ جب وہ اپنی بیوی کے پاس ہوگا تو نہ وہ اس سے اکتائے گا اور نہ اس کی بیوی اس سے اکتائے گی، اور جب بھی وہ اس کے پاس آئے گا اسے ہر بار کنواری ہی پائے گا۔ نہ مرد کا ذکر سستی کرے گا اور نہ ہی بیوی کی فرض کو کوئی شکایت ہوگی۔ اس دوران انہیں ندا دی جائے گی کہ تم دونوں میں سے کوئی بھی سیر نہ ہوگا اور نہ منی نکلے گی۔ جنتی مرد سے کہا جائے گا تیرے لیے اور بھی بہت سی بیویاں ہیں۔ وہ ایک ایک کر کے سب کے پاس جائے گا۔ جس بیوی کے پاس بھی جائے گا وہ کہے گی واللہ میں نے نہ جنت میں کوئی تجھ سا حسین دیکھا اور نہ کسی کو تجھ سے زیادہ محبوب بنایا، اور جہنم کے مستحق جہنم میں جائیں گے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو صدقہ جاریہ کی نیت سے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔